کیا آپ خداوند کے خادموں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں؟ جب آپ خدا کے خادم کو پہلی بار دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ ادا تے نہ کرنی ٹھیک، منو تو نہیں ہے پسند، میں تو نہیں ادا کلام سننا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا لیتے ہیں نفرت کے لیے۔ یہ نفرت ٹھیک ہوتی ہے؟ اگر ہم خدا کے خادموں سے نفرت کرتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہوتی ہے؟ یہ بدگمانی ہوتی ہے۔ بدگمانی کیا کرتی ہے؟ بدگمانی برا خیال دیتی ہے اس شخص کے متعلق، پھر آپ پرماننٹ ہی اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ برا لگنے لگ جاتا ہے۔ جب بھی وہ آتا ہے آپ موبائل یا ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اسپرٹ ہوتی ہے بدگمانی کی، جو ہلکی سی نفرت ہوتی ہے۔ یہ بدگمانی اسپرٹ آف جیلسی کے انڈر کام کرتی ہے۔ اس میں نفرت بھی ہوتی ہے، حسد بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری اسپرٹس ہیں۔ ایک بڑی اسپرٹ ہوتی ہے جو ان کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو اسپرٹ آف جیلسی کہا جاتا ہے، جیسا کہ کلام میں اس کا ذکر ہے۔ بعض اوقات خدا کے خادم میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ بدکاری کرنے لگتا ہے۔ ایسا کرنا بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث ہوتا ہے۔ لوگ خدا کے کلام سے پرے ہٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی ایسا ہو تو وہ خدا کا خادم نہیں ہو سکتا، وہ بگڑ گیا ہے۔ شیطان اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ایسے شخص کو گھر میں نہ آنے دیں۔ جب کوئی خادم بدکاری کرنے لگے تو وہ برباد ہو سکتا ہے، لوگ اسے مار سکتے ہیں۔ یہ خداوند کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ خداوند کی طرف سے بھی اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اگر وہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ برباد ہو سکتا ہے، وہ خادم نہیں رہے گا اور کہیں سے اسے کوئی برکت نہیں ملے گی۔ یہ خداوند کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیسے جانیں جب پہلی بار ملے ہوں کہ کوئی خادم خدا کا ہے یا نہیں؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی خادم کلام سے ہٹ کر باتیں کرے اور قسم کی لڑکیوں کے متعلق یا کسی بھی اور طرح کی جو برائی کی ہوں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے نکال دیں، اسے کہیں کہ دوبارہ ہمارے گھر میں مت آنا۔ اسی طرح سے بہت سے خاندان برباد ہوئے ہیں دھوکے میں آ کر، کیونکہ یہ لوگ بھیڑیے ہیں، بھیڑ کے بھیس میں۔ لیکن صحیح خادم جو ہے وہ کلام کی بات کرے گا، نجات کی باتیں کہے گا اور آپ کے لیے دعا بھی کرے گا۔ اس کے کردار سے آپ کو کچھ غلط بات نظر نہیں آئے گی۔ اس کی عزت کریں، کیونکہ وہ خدا کا صحیح والا خادم ہے۔ اگر کسی خادم کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے، جو بائبل کے خلاف ہو، تو وہ بھی خادم ٹھیک نہیں ہے، اسے گھر میں نہ آنے دیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ ان کے پھل کیا ہیں؟ ان کے پھل ہیں بدکاری اور غلط حرکتیں کرنا، غلط باتیں بولنا۔ یہ کام ایک خادم کے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور کلام سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت سو کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خادم ایسی باتیں کہتا ہے کہ کلام پر عمل کرو اور وہ باتیں آپ کو بری لگتی ہیں، تو آپ میں خرابی ہے۔ اس بات کو پہچان لیں۔ اگر کوئی خادم یہ کہے کہ میں بہت ایمان والا ہوں اور میرے جیسا ایمان کوئی نہیں رکھ سکتا، تو وہ تھوڑا غرور میں مبتلا ہے،
وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے لیے دعا کریں، لیکن کلام جو وہ دیتا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، صرف کلام سنیں۔ اس وقت جب وہ کلام دے رہا ہو وہ خدا کی باتیں کہتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ خادم تو بہت سخت ہے، مجھے تو اس کی عادتیں اچھی نہیں لگتی، تو پھر بھی وہ ٹھیک ہے، وہ کلام پر سختی سے عمل کراتا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ شریعت کی نہیں رحم کی زیادہ تعلیم دے، لیکن جو وہ تعلیم دیتا ہے وہ کلام کی باتیں تو ہیں، اس کے لیے دعا کریں۔ وہ غلط نہیں ہے، صرف اسے پتہ نہیں ہے کہ سختی نہیں کرنی۔ ایسے خادم بھی ٹھیک ہیں کیونکہ یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن جو بدکاری کرے اور طرح کے غلط کام اور لڑائیاں کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ خادم نہیں ہو سکتا۔ اسے تربیت کی ضرورت ہے، اسے نکال دیں، اس کا کلام مت سنیں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے بولے گا، کیونکہ وہ آپ سے بولے گا مجھے یہ کلام ملا ہے، یہ نبوت ملی ہے کہ فلاں سے شادی کرو اور فلاں سے شادی کرو، تو یہ غلط ہے، کیونکہ خدا جب تک دوسرے آدمی کو بتا نہیں لیتا یہ کام نہیں ہوتا۔ اگر خدا کی طرف سے یہ بات ہو تو خدا بتائے گا دوسرے شخص کو بھی، تاکہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو، نہ کہ زبردستی ہو کہ بس میری مرضی ہے تو میرے ساتھ شادی کرو۔ یہ غلط بات ہے اور نہایت شرم کی بات ہے کہ خدا کے خادم ایسا کہیں۔ اگر کسی خادم کو کچھ اس طرح کی بات ملتی ہے تو پہلے وہ دعا کرے اور بہت ساری دعا کرے، ایک ہی بات پر نہ رہے، گواہیاں سنیں دوسرے خادموں کی اسی بات کے متعلق کہ خدا کی مرضی ہے اس شخص سے شادی کرنے کی یا نہیں۔ اگر نہ ہو تو اسے پتہ چل جائے گا، اگر ہو تو خدا اس شخص کو بھی بتائے گا، اور پھر باہمی رضامندی ہوگی، پھر یہ کام ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ خدا کے کلام کو بدنام نہ کریں اپنی خواہشوں کے لیے۔ اگر آپ ایسے خادم ہیں تو توبہ کریں، لیکن اگر کوئی خدا کا خادم خدمت کرتے ہوئے دکھ اٹھاتا ہے تو وہ مبارک ہے، خداوند اس سے برکت دے گا، کیونکہ وہ وفاداری سے خدا کا کام کر رہا ہے۔ پھر اگر الزام تراشی ہو اور بات کچھ بھی نہ ہو، وہ خادم راست بازی سے کام کر رہا ہے، تو پھر خداوند اسے برکت دے گا اور آپ کو سزا مل سکتی ہے، کیونکہ خداوند اپنے خادموں کو اپنی آنکھ کی پتلی کے برابر سمجھتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں خداوند کے کلام سے۔ اگر آپ کا کام خداوند کی خدمت کرنا ہے اور آپ کو خدا کی طرف سے ملی ہے تو خدمت ہی کریں، دوسری سائڈ پر نہ جائیں، یعنی بدکاری نہ کریں۔ اگر رشتہ کرنا ہے تو سیدھی طرح سے کریں، خدا کا نام استعمال نہ کریں۔ مجھے نہیں پتا ہے یہ کس کے لیے کلام ہے، لیکن یہ کسی کے لیے ہے۔ میں جو بولتی جا رہی ہوں مجھے نہیں پتا ہے، مجھے خداوند بتاتا جاتا ہے اور میں بولتی رہتی ہوں۔ سو یہ کلام ہے کسی کی تنبیہ کے لیے جو خداوند نے مجھے آج دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کون شخص ہے، لیکن وہ ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ایسے ہی کام کرتے ہیں، جو خدا کی طرف سے بلائے نہیں گئے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیا جھاڑیوں سے انگور
اور اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں. یہ جھاڑی ہے جیسا کہ اردو میں لکھا ہوا ہے، لیکن انگلش میں جو ترجمہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے تھارن. یہ تھارن ہے جس کے کانٹے ہوتے ہیں، وہ جھاڑی یہ کانٹے ہی دیتی ہے، یہ انگور نہیں دیتی. انگور بہت نرم ہوتا ہے لیکن یہ سخت ہوتی ہے. یہ اونٹ کٹارا ہے جسے انگریزی میں تھسل کہتے ہیں، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے. یہ خوبصورت لگتا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ہے تو اونٹ کٹارا. کیا اس سے انجیر توڑ سکتے ہیں؟ جیسا کہ کلام میں لکھا ہے، کیا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ یہ انجیر جیسا لگتا ہے لیکن ہے تو نہیں. بہت سے ایسے خادم ہیں جو ایسی صورتیں اختیار کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ اونٹ کٹارا ہوتا ہے جس کے کانٹے ہیں، جیسے کہ جھاڑی ہوتی ہے جس کے کانٹے ہیں. وہ خوبصورت تو لگتے ہیں لیکن کانٹے ہیں. اس کی شکل بالکل انجیر جیسی ہے لیکن کانٹے ہیں اس کے جو لگتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. ایسے خادموں کے لیے درخواست ہے کہ مزید گناہ نہ کریں اور خدمت چھوڑ دیں جو آپ نے خود اختیار کی ہے اور خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ آپ سزا پائیں گے اگر آپ اسے جاری رکھیں گے.